أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أقوم فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے. گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے. میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے. میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے. جسے آپ پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی. جسے آپ پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی. اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا اپنے کر دے. اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا رہا کر دے. میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے. کبھی کنواں کبھی کبھی پھر قید میں یوسف. کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف.
کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے، میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے، اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے شامی، اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے شامی، کہ موسیٰ لینے جائے آگ پیغمبری عطا کر دے، کہ موسیٰ لینے جائے آگ پیغمبری عطا کر دے، میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک آپ جب چاہیں کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ نعبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى في قرآن المجيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا، پھر ایک وقت مقرر تک کی مہلت دی، اور پھر جب اللہ پاک چاہیں گے ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ کسی بھی فرد کو یہ معلوم نہیں کہ وہ اس دنیا سے کب جائے گا، نہ اللہ نے اس کی کوئی ترتیب رکھی، نہ اس کی مقام کا بتایا، نہ جگہ کا بتایا، نہ وقت کا بتایا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ کا ایک فرشتہ آتا ہے، اور وہ اس وقت اس کی لکھ کے چلے جاتا ہے کہ یہ دنیا میں کتنا عرصہ رہے گا۔ کوئی شخص تھا، اس کو یہ خواہش ہوئی کہ مجھے یہ معلوم ہو کہ میری موت کا وقت کب ہے، تو بڑی اس نے دعا کی، اللہ مجھے موت کا وقت بتا دیں۔ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا، وہ کسی اللہ والے کے پاس گیا اور کہا حضرت میں نے ایسے خواب دیکھی ہے، میری ایسی خواہش تھی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ان اللہ والوں نے کہا بھائی اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں ہے، جن میں سے ایک موت کا علم ہے۔
ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا، بارش کب ہوگی اللہ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا، کل کیا ہوگا اللہ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا، موت کب آئے گی اللہ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا، اور قیامت کب آئے گی اللہ نے اس کا علم بھی کسی کو نہیں دیا۔ تو دنیا میں کوئی بھی فرد نہیں جانتا کہ اس کا وقت کب آ جائے۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہر فرد جانتا ہے کہ میرا جانے کے بعد کیا معاملہ ہوگا، مجھ سے کیا سوال جواب ہوں گے۔ یہ اللہ نے ضرور بتا دیا کہ جب بھی تم میرے پاس آؤ گے تو تم سے یہ سوال ہوں گے۔ 3 سوال قبر میں ہوں گے، 5 سوال حشر میں ہوں گے، اور بالکل سادہ سا سوال ہے۔ جب بندہ قبر میں جائے گا تو اللہ پاک فرشتوں کو بھیجیں گے کہ جاؤ دیکھو یہ دنیا میں ہو کے آیا، یہ مجھے بھول تو نہیں گیا، اس کو یاد بھی ہے کہ میں کچھ ہوں۔ تو فرشتے کیا سوال کریں گے؟ من ربک، سادہ سا سوال، کوئی فقہ کا مسئلہ نہیں پوچھیں گے، کوئی زندگی کا حال احوال نہیں کریں گے، کوئی دقیق قسم کا علمی یا فلسفہ نہیں پوچھیں گے، سادہ سا سوال پوچھیں گے، من ربک، بالکل سادہ۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا جی میرے پاس چونکہ علم نہیں تھا اور سوال مشکل تھا میں اس لیے اس کا جواب نہیں۔ انتہائی سادہ سوال اللہ نے رکھا کہ یہ مجھے پہچانتا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ جب بندہ کوئی اس سے ملنے آئے یا کسی سے ملنے جائے، سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ پہچان ہوتی ہے، باقی باتیں تو بات کی۔ سب سے پہلے بندہ کہتا ہے کہ مجھے پہچانتا بھی ہے کہ نہیں پہچانتا۔ تو سب سے پہلا سوال جو قبر میں فرشتے پوچھیں گے، من ربک، پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا۔ دوسرا سوال جو پوچھیں گے، من نبیک، تمہارے رسول کون ہے، اور من دینک، تمہارا دین کیا۔ اس کے علاوہ قبر میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ ہر شخص یہ جانتا ہے، سادہ سے اللہ نے سوال رکھے ہیں۔ اگر ان سوالوں کے جواب دے دیے تو سکون سے رہے گا، سکون سے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ قبر کے اندر جب اس سے سوال جواب کا معاملہ ختم ہو جائے گا تو اللہ پاک ایک حور کو بھیجیں گے جس کے گلے کے اندر ایک مالا ہوگی، تو وہ بڑی چمکتی ہوگی مالا۔ تو صاحب قبر جو ہے وہ کہے گا یہ کیا چیز ہے، جسے ہم دیکھتے ہیں نا، وہ ہاتھ بڑھائے گا تو ٹوٹ جائے گی۔ تو وہ حور اس سے کہے گی کہ تم نے میری مالا توڑ دی، کیا کوئی بات نہیں، اٹھا لیتا ہے اس کو۔ تو وہ اٹھائے گا، ابھی اس کی مالا مکمل نہیں ہوگی کہ سور پھونکنے کی آواز آ جائے گی، تمہارا وقت ہو گیا، باہر آ جائے۔ ایسا آسان آرام دہ معاملہ ہوگا۔ اور جس نے ان سوالوں کے جواب نہیں دیے، پھر وہاں تو وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ وقت جو ہے یہ اللہ پاک نے اس دنیا کے لیے بنایا ہے۔ اس زمین سے جب ہم باہر نکل جاتے ہیں پھر وقت نہیں ہے۔ یہ بات تو سائنس بھی مانتی ہے کہ جی جو وقت ہے وہ اس زمین کے لیے ہے، آپ زمین سے باہر نکل جائیں تو پھر وقت کچھ نہیں ہے، وقت نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہ جو ہمیں احادیث سے مثالیں ملتی ہیں نا، سالوں کی، 500 سال، 1000 سال، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ وہ تو پھر اللہ پاک کی مرضی ہے، وہ کتنا بڑا سال ہے کوئی نہیں جانتا۔ آج ہم غافل ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی موت کے، قبر کے کتنے نزدیک جا رہے ہیں۔ ہر گزرتا ہوا دن ہمیں اپنی قبر کے نزدیک چلا جا رہا ہے۔ ایک بزرگ کہیں سے گزر رہے تھے اللہ والے، انہوں نے دیکھا بچے ہیں اور وہ کھیل کھیل رہے ہیں، اور ایک بچہ جو ہے وہ کونے میں بیٹھا ہے گراؤنڈ میں اور گمسم اداس سا۔ تو انہوں نے اس سے کہا کہ بھئی تم کیوں نہیں کھیلتے، یہ بچے کھیل کھیل رہے ہیں۔ تو کہنے لگا بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کھیل کھیلنے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے ہمیں کھیل کھیلنے کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے تو ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا۔ یہ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے بھئی تمہاری اتنی سی عمر ہے، اس عمر میں تم ایسی باتیں کرتے ہو، تم تو مکلف بھی نہیں ہو، تم تو چھوٹے ہو، نابالغ ہو، اور تم ایسی باتیں کرتے ہو۔ تو وہ بچہ کہنے لگا حضرت بات یہ ہے کہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، میری ماں جب آگ لگاتی ہے تو جب بڑی لکڑیاں آگ نہیں پکڑتی
تو وہ اس میں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالتا ہے، چھوٹی چھوٹی۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ قیامت کی آگ اللہ پاک فرماتا ہے انسانوں اور پتھروں سے دہکائی جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ کیا ہے ایندھن؟ انسان اور پتھر اس آگ کا ایندھن ہے، ان سے اس آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ تو بچہ کہنے لگا میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ جب کسی بڑے کو آگ نہیں لگے گی تو ایسا نہ ہو چھوٹے کو بھی لگ دیا جائے، جس سے آگ لگا۔ میں اکثر سوچتا ہوں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم آگ لگاتے ہیں نا، آگ کا رنگ کیا ہے؟ لال، یا کبھی نیلا سا بھی ہوتا ہے، زیادہ تر آگ کا رنگ لال ہے، لیکن وہ جس چیز کو جلاتی ہے اس کو کالا کر دیتی ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ جس چیز کو جلائے اس کو لال کر دے، اس کا اپنا رنگ تو لال ہے، لیکن وہ کسی بھی چیز کو، صرف لکڑی کو نہیں، وہ سیمنٹ کو بھی جلائے گی تو کالا کر دے گی، کسی بھی چیز کو جلائے گی اس کو کالا کر دے گا۔ کیوں؟ اس کو تو لال کرنا چاہیے۔ میں نے کہیں پڑھا جو جہنم میں آگ ہے وہ لال نہیں ہے، وہ کالے رنگ کی ہے۔ جہنم کی آگ لال نہیں ہے، وہ کالے رنگ کی ہے۔ اس کو 70 دفعہ پانی سے دھویا گیا، یعنی ایک دفعہ اس پہ پانی ڈالا، پھر دوسری دفعہ پانی ڈالا، پھر تیسری دفعہ پانی ڈالا، 70 دفعہ پانی ڈالا تو یہ لال رنگ میں بدل گئی۔ لیکن اس کی تاثیر اب بھی وہی ہے، یہ کسی چیز کو جلاتی ہے تو کالا کر دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے گزر رہے تھے تو کسی نے تندور دہکایا، اس میں سے آگ کا شعلہ نکلا، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میں بھی۔ تو ساتھیوں نے عرض کی کہ حضرت یہ آپ نے کیا کلام فرمایا؟ فرمایا یہ آگ جو ہے یہ اللہ سے پناہ مانگ رہی تھی جہنم کی آگ میں لٹائے جانے سے، یہ اس بات سے پناہ مانگ رہی تھی اللہ آپ مجھے جہنم کی بڑی آگ میں نہ لٹائے۔ تو میں نے کہا مجھے بھی نہ لٹائے، میں بھی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ وقت آپ پہ بھی آئے گا اور مجھ پہ بھی آئے گا، اور دنیا میں ہر فرد پہ یہ وقت آئے گا۔ کب آئے گا یہ میں بھی نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتا، لیکن آئے گا ضرور۔ دنیا کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس پہ یہ وقت نہیں آئے گا۔ اللہ نے جس روح کو زمین پہ بھیج دیا اس میں ہر فرد پہ یہ وقت آئے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے کاش میں پرندہ ہوتا۔ کیوں کہتے تھے؟ ایسا مقام ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت مخلوق کے اعمال کو تولیں گے تو اتنا جلال ہوگا کہ کسی نبی میں بھی جرت نہیں ہوگی کہ اپنے آپ کو پیش کر سکے۔ ایسا اللہ رب العزت کا جلال ہوگا۔ اس وقت روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوگا کہ جی حساب کتاب کے لیے پیش کر۔ آپ نے اپنے معاشرے میں، ہم نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، کہیں کوئی لائن لگی ہو تو آگے کوئی نہیں کھڑا ہوتا، سب بھاگ کے پیچھے کھڑا جاتا ہے کہ جی میرا نمبر دیر سے آئے۔ پہلے نمبر پہ کوئی راضی نہیں ہوتا، اور اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے جس کو سبق صحیح سے یاد ہوتا ہے، بالکل جس کو پکا سبق یاد ہوتا ہے وہ لائن کے آگے کھڑا ہوتا ہے، جی استاد جی مجھ سے شروع کر لیں۔ تو شروع کہاں سے ہوگا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حساب کتاب شروع ہوگا اس مقام کے۔ اور فرمایا کرتے تھے کاش میں پرندہ ہوتا۔ سب پہ یہ وقت آنے والا ہے۔ بی بی عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ آپ وہاں ہمیں پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ 4 مقام ایسے ہوں گے جہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ تو آنکھوں کو بند کرے گا اس سے پہلے کہ یہ خود ہی بند ہو جائے، اور سوچیں گے جی میں حشر کے میدان میں کھڑا ہوں
میں حشر کے میدان میں کھڑا ہوں اور فرشتہ اعمال نامہ دینے والا ہے، وہ میرے کس ہاتھ میں دے گا؟ میرے کارنامے، میرے افعال ایسے ہیں کہ وہ میرے سیدھے ہاتھ میں دے گا، دائیں ہاتھ میں دے گا؟ کیونکہ نفع والا تو وہ ہے جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ سوچیں فرمایا جس وقت تک اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا وہ کسی کو پہچانے گا ہی نہیں۔ یہ ساری دنیا کی محبتیں، یہ سارے دنیا کے پیار، یہ سارے دنیا کے رشتے کسی کو بھی نہیں پہچانے گا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ پھر فرمایا جب اعمال کو تولا جائے گا، پھر اعمال کو تولا جائے گا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے بڑا دلچسپ، کہ جس کا اعمال نامہ ہی بائیں میں مل گیا، خدا نہ خواستہ اس پہ تو حجت ویسے ہی تمام ہو گئی، پھر اس کو تولا کیوں جائے گا؟ تاکہ اس کو کوئی شک شبہ نہ رہے۔ ہوتا ہے نا، مجھے کوئی نمبر مل جاتے، شاید میرا کوئی نمبر رہ جاتا، شاید کوئی نہ دیکھا ہوگا، شاید اس سے کچھ ہو گیا ہوگا، پھر فرمایا جائے گا اس کو تولو۔ بڑی امید ہوگی اس وقت انسان کو کہ مجھے کہیں سے تھوڑی سی چیز مل جائے۔ روایات میں، احادیث کی کتب میں واقعات بھی آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا تھا، آپ نے قیامت کے معاملات جو ہونے ہیں وہ بھی امت کو بتائیں کیسا ہوگا۔ آتا ہے حدیث کے اندر واقعہ کہ ایک شخص کے پاس ایک نیکی کی کمی ہوگی، ہر در پہ جائے گا۔ اب ذرا سوچیں، جب ہم سبحان اللہ پڑھتے ہیں 500 نیکیاں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، ہر چیز پہ آپ پڑھ لیں، فلاں عمل پہ اتنی نیکی، فلاں عمل پہ اتنی نیکی، تو ایک نیکی کی کیا قدر و قیمت ہے؟ کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اگر بندہ اعمال کرنے والا ہے تو اس کے لیے تو ایک نیکی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر عمل پہ اللہ پاک نے لاکھوں کروڑوں نیکیاں رکھی ہیں، لیکن اس کی ایک نیکی کم ہو جائے گی، بس صرف ایک، اور وہ ہر در پہ جائے گا، جی مجھے ایک نیکی دے دو۔ نمازی کے پاس بھی جائے گا، تہجد گزار کے پاس بھی جائے گا، حافظ کے پاس بھی جائے گا، سب کے پاس، جتنے رشتہ داروں کو وہ جانتا ہوگا دنیا میں، جس سے اس کی جان پہچان ہوگی، اس میں نیک بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، سب کے پاس جائے گا، جی ایک نیکی، سنگل، ایک، بس میری ایک نیکی کم ہے، اگر تم مجھے دے دو تو میں جنت میں چلے جاؤں۔ اور آپ اندازہ لگائیں کس قدر سختی والا معاملہ ہوگا، کوئی اس کو ایک نیکی نہیں دے گا۔ وہ لوگ بھی جو دنیا میں اس کے لیے کہتے تھے ہم تمہارے بغیر مر جائیں گے، آج کہتے ہیں نا ہمارے بہن بھائی، ماں باپ، بیوی، بچے، کہ نہیں بابا ہم آپ کے بغیر مر جائیں گے، نہیں بھائی ہم آپ کے بغیر مر جائیں گے، وہ بھی وہاں موجود ہوں گے، ایک نیکی نہیں دیں گے، ایک سنگل۔ اور دنیا میں کتنا آسان تھا، اگر وہ دائیں ہاتھ سے پانی پی لیتا تو سینکڑوں نیکیاں لے لیتا، وقت پہ نماز پڑھ لیتا تو سینکڑوں نیکیاں لے لیتا، سنت کے مطابق سو جاتا، نیند پوری کرتا، اپنی تھکاوٹ اتارتا، سینکڑوں نیکیاں لے لیتا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے نا، سونا ہے، آرام کرنا ہے، اپنے جسم کو آرام دینا ہے، سنت کے مطابق سو جائیں، ساری رات اللہ پاک نیکیوں کو لکھتے ہیں، ساری رات۔ کھانے سے پیٹ اپنا بھرنا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھا لے، اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کر دے، وہ کھانا بھی اس کے لیے نیکی ہے۔ لیکن جب چلا جائے گا ایک نیکی اس کو کہیں نہیں دے گا۔ یہ آج دنیا میں ہم محبت کے بڑے بڑے مضمون لکھتے ہیں کہ جی فلاں کی محبت اور فلاں کی محبت اور فلاں کی محبت، ایک نیکی کے لیے مارا مارا پھلے گا، ایک نیکی کے لیے اتنا سخت معاملہ ہوگا کہ کوئی ایک نیکی دینے پہ راضی نہیں ہوگا۔ روایات میں آتا ہے، حدیث کی کتاب پڑھیں، روایات میں آتا ہے پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں گی، پہاڑوں جیسی لوگوں کے پاس، ایک بھی پہاڑ نہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے احد پہاڑ سے بھی بڑا سلسلہ ہوگا۔ جن لوگوں نے اللہ پاک نے وہاں کی زیارت کا موقع دیا ہے،
یوں گردن گھمائے تو وہ تا حد نگاہ پہاڑ ہے، یوں نظر گھمائے تا حد نگاہ پہاڑ ہے، اس سے زیادہ نیکیاں ہوں گی، ایک نیکی نہیں دے گا۔ کیوں؟ معاملہ سخت ہے، یہ ڈر ہے میری ایک کم نہ ہو جائے۔ اور اس میں کوئی بندہ ہوگا ایسا جس کی صرف ایک نیکی ہوگی، صرف ایک، وہ کہے گا جی جانا تو میں نے ویسے ہی جاننا میں، تمہاری اتنی نیکیاں ہیں تم پھنس گئے، میری ایک نیکی سے کیا ہوگا، یہ لو۔ تو اللہ پاک اس کو بلائیں گے، تم نے آج کے دن احسان کیا، تم دونوں جنت میں چلے گئے۔ تم دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ احسان اتنی بڑی نعمت ہے۔ نیکی پوری زندگی میں کتنی کمائی؟ ایک۔ جنت میں کیوں چلا گیا؟ دل اس کا بڑا تھا۔ اور ہم جتنے عبادت گزار ہوتے ہیں، آپ یہ بات میری نوٹ کر کے اس کو معاشرے میں مشاہدہ کر لیں، جو شخص جتنا عبادت گزار ہوگا دل کا اتنا تنگ ہوگا۔ رمضان کا مہینہ ہوگا، روزے دار ہوگا، لڑے گا جی میں تو روزے سے ہوں، میرا تو روزے سے ہو تو احسان کیا ہوا تم نے۔ عام مشاہدہ ہے یہ۔ حالانکہ دل کا کھلا ہونا، فراغ دل ہونا کیسی نعمت ہے۔ ایک نیکی لے کے جائے گا، ایک نیکی صرف، یعنی اس سے اندازہ لگا لے دنیا میں اس نے کیسے کام کیے ہوں گے، اس کا صرف نیکی ہی ایک ہوگی۔ اس کا مطلب ہوگا مسلمان، اس لیے کہ کافر کی تو نیکی قبول ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ پاک دنیا میں اجر دے دیتے ہیں، اس کے پاس تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس ایک نیکی موجود ہے تو وہ مسلمان ہے، لیکن ہے صرف ایک نیکی۔ میں نے تو جتنی بھی کتب پڑھی ہیں، یہ جتنا بھی سنا ہے، کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا جس پہ اللہ پاک ایک نیکی دیتے ہیں۔ پتہ نہیں اس کا کون سا عمل ہوگا جس کی صرف ایک نیکی ہوگی، لیکن صرف دل کا کھلا ہوگا، وہ وہاں احسان کرے گا، اللہ اس کو وہاں بھی معاف فرمائے گا، دونوں جنت میں چلے گا۔ اس وقت پہ بندہ اپنے آپ کو رکھے اس جگہ پہ، پھر وہاں کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ کبھی اکثر ایسا ہوتا ہے کوئی ساتھی، مجھے بھی بعض اوقات ایسا خواب آتا ہے کہ میں مر گیا، آتا ہوگا ساتھ میں، وہ کسی کو آیا ہو اس طرح کا خواب کہ میں مر گیا۔ اچھا، پھر اس وقت جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ کا شکر ہے، کیا پتا کسی دن آنکھ کھلے گی کہ نہیں کھلے گی۔ کئی ساتھیوں کو میں جانتا ہوں، رات کو سوئے، گھر والوں سے گفتگو کی، صبح اٹھے ہی نہیں۔ انہوں نے بھی پلان بنایا ہوگا، صبح یہ کروں گا، صبح یہ کروں گا، صبح یہ کروں گا، صبح یہ کروں گا۔ یہ نہیں کہ ہم پلان بنا کے سوتے ہیں، انہوں نے بھی بنایا ہوگا، صبح اٹھے ہی نہیں۔ اللہ نے ان کو مہلت ہی نہیں دی۔ ہم بھی پلان بنا کے سوتے ہیں، کل توبہ کر لیں گے۔ ہمارے ایک پیر بھائی ہے، فوت ہو گئے، محمد حسین بھائی، اللہ پاک ان پہ یہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ ان کا جب وصال ہوا، اس کے بعد یہ فقیر وہاں گیا، جنازہ بھی میں نے پڑھائی۔ ان کے جو صاحبزادے تھے وہ ایک صندوقچی لے کے آئے میرے پاس، کہیں گے جی ابو نے صندوقچی رکھی ہوئی تھی۔ حالانکہ موت اچانک تھی، اللہ پاک نے موت بھی ایسی رکھی، ان کی مسجد کے انتظام سنبھالتے تھے، مسجد کے متولی تھے۔ جتنے دوست ساتھی وہاں کے تھے نمازی، ان کو فجر کی اذان کے بعد میسج کرتے تھے بھی مسجد آ جاؤ، اٹھ جاؤ۔ پھر نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد ذکر کرتے تھے، ذکر کرنے کے بعد اشراق پڑھتے تھے، اشراق پڑھی معمول کے مطابق، نماز پڑھی، ذکر کیا، اشراق پڑھی، اشراق پڑھ کے گھر آئے، گھر آ کے کہنے لگے جی میرے سینے میں درد ہے تھوڑی سی، باتھ روم گئے، واپس آ کے بیڈ پہ لیٹے اور بس۔ تو وہ صندوق انہوں نے مجھے دیا بچوں نے، میں نے اس کو کھولا تو اس میں بھائی محمد حسین کی وصیت لکھی تھی۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، ایک ایک چیز اس میں انہوں نے لکھی تھی، اتنے پیسے فلاں کے، اتنے فلاں کے، اتنے مسجد کے، اتنے یہ، اتنا وہ، اتنا وہ، اتنا وہ۔ ہم مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم نے کسی نے ایسا کیا؟ سب ہمارے ذہن میں ہے، یہ ذہن تو ساتھ ہی چلا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گمان کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم لمبا جیئیں گے۔ ہم نے اپنے اوپر سے بوجھ کو کم نہیں کیا،
حالانکہ مومن کو تو ایسے رہنا تھا کہ اس کا بوجھ بالکل صفر ہو. یہ ہم نے اپنے پر بوجھ لاتا ہے. ہماری نمازیں باقی ہیں، یہ بوجھ ہے. ہم نے کسی سے قرض لیا ہے، یہ بوجھ ہے. ہم نے کسی سے زیادتی کی ہے، یہ بوجھ ہے. ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، یہ سب بوجھ ہے ہمارے اوپر. ہم نے اپنے آپ کو ہلکا نہیں کیا. اپنے آپ کو ایسا کرنا تھا کہ جب اللہ کا فرشتہ آتا اور وہ کہتا تمہیں اللہ بلاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلو. ہماری ایسی تیاری ہے کہ اللہ کا فرشتہ آئے اور ہمیں کہے کہ جی تمہیں اللہ بلاتے ہیں، ہم کہیں گے رک جاؤ بھائی، میں نے فلاں کام کرنا ہے، میں نے فلاں کام کرنا ہے. جو کام ہمیں اس وقت یاد آئیں گے وہ کام ہمیں آج کرنا ہے. اگر اس وقت ہمیں یاد آئے گا کہ میں نے فلاں سے قرض لیا تھا واپس نہیں کیا تو یہ آج کرنا ہے. اس وقت اگر ہمیں یاد آئے گا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی تھی تو یہ ہم نے آج کرنا ہے. اس وقت ہمیں یاد آئے گا میں فلاں سے معافی مانگ لیتا تو اچھا تھا، یہ آج مانگنی ہے. اس لیے کہ وہ اس وقت مہلت نہیں دے گا، وہ مہلت نہیں دے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں دروازے پہ دستک رہی تو کسی نے آواز لگائی رسول اللہ گھر پہ ہیں. میں نے کہا نہیں، رسول اللہ بیمار ہیں، وہ آپ سے مل نہیں سکتے. تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس کو آنے دو، اس لیے کہ یہ موت کا فرشتہ ہے. یہ تو اس نے مجھ سے پوچھا ہے، یہ تو کسی سے پوچھتا بھی نہیں ہے، یہ کسی سے نہیں پوچھتا ہے. یہ تو نشانیاں دے کے جاتا ہے. بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر تھے، ان کی دوستی ہو گئی ملک الموت سے. تو وہ کہنے لگے جو پیغمبر تھے کہ بھائی جب میرا وقت پورا ہو نا اس سے پہلے مجھے بتا دینا. تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی میں بتا دوں گا. دوست ہو گئے. اب جب ان کا وقت پورا ہوا وہ آئے کہنے لگے حضرت آپ کا وقت پورا ہوا. میں نے کہا جی تم نے اچھی دوستی نہیں بھائی، میری تم سے بات ہوئی تھی، تم نے کہا تھا کہ میں تمہیں بتاؤں گا، تم نے مجھے بتایا نہیں. عرض کی کہ حضرت میں نے آپ کو بتایا تھا جب آپ کے داڑھی کے بال سفید ہوئے، یہ میری طرف سے انفارمیشن تھی، اطلاع تھی کہ آپ کا وقت آ گیا. جب آپ کو اپنے کسی دوست کی اطلاع ملی کہ فلاں شخص دنیا سے چلا گیا، یہ میری طرف سے آپ کے لیے اطلاع تھی کہ آپ کا وقت آ گیا. یا جب ہم سنتے ہیں نا فلاں ہمارا دوست چلا گیا، فلاں ہمارا رشتہ دار چلا گیا، فلاں ہمارا ساتھی چلا گیا، یہ اس کے لیے اطلاع نہیں ہے، وہ تو چلا گیا. یہ تو ہمارے لیے اطلاع ہے. ہم جنازے پہ جو دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، پہلے کس کے لیے؟ ہمارے لیے. یا اللہ زندوں کو معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے. یہ تو چلا گیا ہے، اب ہمیں معاف کر دیں، پھر اس کو معاف کر دیں. ایسی دعا پڑھتا ہوں اللہم اغفر لحینا. ہونا تو یہ چاہیے تھا میتنا پہلے آتا. ہم تو دعا میت کے لیے مانگ رہے ہیں، میت کے لیے نہیں مانگ رہے، وہ تو چلی گئی. ہم تو اپنے لیے مانگ رہے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دیں، پھر آپ اس کو معاف کریں. پھر اس کو معاف کر دیں. پھر اس کے عمل کا دروازہ بند ہو گیا. پھر وہ ایک نیکی بھی کرنا چاہے نا. کسی نے قبر پہ کچھ گئے اللہ والے صاحب نظر، کسی بزرگ کی قبر پہ دیکھا جی صاحب قبر جو ہیں انہوں نے مصلی بچھایا ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت آپ عالم برزخ میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، کب سے پڑھ رہے ہیں؟ جب سے میں فوت ہوا ہوں میرا مشغلہ یہی ہے، اور تو کوئی کام نہیں ہے، بس میں نماز پڑھتا ہوں. پھر فرمایا کہ بھائی تم عالم عمل میں ہو، دارالعمل کے اندر ہو، تم ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دو گے، میں ساری جب سے میں مرا ہوں میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس کا نفع نہیں ہے. ایک دفعہ الحمدللہ کہہ دو گے، وہ اس سے زیادہ نفع پاتی. آج اللہ نے ہمیں مہلت دی. یہ مہلت ہے جس کو ہم استحقاق سمجھتے ہیں، یہ مہلت ہے. ہم سمجھتے ہیں اللہ نے ہمیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، بچے پیدا کرنے کے لیے، گھر بار بنانے کے لیے، دوست احباب بنانے کے لیے پیدا کیا ہے. یہ زندگی اس کام کے لیے دی ہے، اس کام کے لیے نہیں دی.
یہ تو اللہ نے اس نظام کو قائم رکھنا ہے، اس لیے اس نظام کو بنایا ہے، ورنہ اس کام کے لیے اللہ نے ہمیں زندگی نہیں دی۔ ہم نے اللہ کے سامنے وعدہ کیا تھا، الستُ بربکم قالوا بلی، یہ میں نے بھی کیا تھا، آپ نے بھی کیا تھا، ہر فرد نے وعدہ کیا تھا اللہ سے۔ اللہ نے پوچھا میں تمہارا رب ہوں؟ ہم نے کہا جی آپ ہمارے رب ہیں۔ جتنی اللہ پاک نے ارواح کو پیدا فرمایا سب نے کہا آپ ہمارے رب ہیں۔ اب سب نے کہا رب ہے تو کون سچا ہے، کون وعدے کو وفا کرتا ہے، کون نہیں کرتا، اس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ ہمیں خاندان بنانے کے لیے نہیں بھیجا، ہمیں دوست احباب بنانے کے لیے نہیں بھیجا، ہمیں دنیا کمانے کے لیے نہیں بھیجا، ہمیں اللہ نے اس وعدے کو وفا کرنے کے لیے بھیجا۔ تم نے کہا تھا آپ ہمارے رب ہیں، اسی لیے پہلا سوال کیا ہے قبر میں؟ من ربو کا، کیوں جب دنیا میں آنے سے پہلے تم نے کہا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں، قالوا بلا، ہاں آپ ہمارے رب ہیں، تو جانے کے بعد سب سے پہلا سوال بھی یہی رکھا ہے، نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ حشر میں۔ زندگی کہاں گزاری؟ حشر میں۔ مال کیسے کمایا؟ حشر میں۔ دین پہ کتنا عمل کیا؟ حشر میں۔ قبر میں کیا ہے؟ جانے کے بعد سب سے پہلا سوال من رب۔ کیوں کہ جب اس زمین پہ آئے تھے تو یہ وعدہ کر کے آئے تھے قالوا بلا، آپ ہمارے رب ہیں، ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ تو جانے کے بعد پہلا سوال یہ پوچھا کہ اب بتاؤ، دنیا گھوم کے آ گئے، بیوی بچے پیدا کر لیے، خاندان بنا لیے، دوست احباب بنا لیے، معاشرہ بنا لیا، دنیا میں رہ لیا 60 سال 70 سال، اب بتاؤ من ربو کا۔ اب بھی یاد ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جو دنیا میں جانے سے پہلے کام کیا تھا، جو مجھ سے وعدہ کیا تھا، وہ آج بھی یاد ہے کہ نہیں ہے؟ 60 سال میں بھول تو نہیں گئے؟ روایات میں آتا ہے 9,999 لوگ بھول جائیں گے۔ کتنے لوگ؟ 10,000 میں سے 9,999 لوگ بھول جائیں گے، جنہوں نے اللہ سے آنے سے پہلے وعدہ کیا کہ آپ ہمارے رب ہیں، اور اس دنیا میں 60 سال 70 سال 80 سال گزارے، اور جانے کے بعد 9,999 لوگ بھول جائیں گے۔ ایک بندے کو یاد ہوگا کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ تو الحمدللہ ہم مسلمانوں کے ملک میں ہے نا۔ آپ کو شاید میری بات عجیب سی لگتی ہے، اللہ پاک سب کو ایمان والا بنائے۔ ہم تو مسلمانوں کے ملک میں ہیں، دنیا سے باہر نہیں، یہاں سے باہر نکلیں، اس مسلمانوں کے ملک میں بھی اللہ پاک بہتر جانتے ہیں جی کون جواب دے پائے گا کون نہیں دے پائے گا، لیکن ہم تو مسلمانوں سے حسن ظن رکھتے ہیں۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اس جواب کی توفیق عطا فرمائے، ہر مسلمان یہ جواب دے، جب قبر میں اس سے سوال ہو تو اللہ پاک اس پہ رحم کرے، اس پہ کرم کرے، اس کی زبان سے نکلے یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں، جیسا بھی ہے وہ دنیا میں، لیکن ایمان کی حالت میں چلا گیا تو اللہ پاک اس پہ رحم فرمائے۔ لیکن یہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، 9,999 لوگ یہ جواب نہیں دیں گے۔ ایک بندہ جنت میں جائے گا، 10,000 لوگوں میں سے ایک بندہ جنت میں جائے گا، یہ جنتیوں کا ریشو ہے۔ آج ہم نے بڑا آسان سمجھ لیا، ہم تو سمجھتے ہیں ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ 9,999 لوگ اس دنیا میں آ کے بھول گئے کہ جی اللہ ہمارے رب ہے۔ کتنے سال زندگی گزاری دنیا میں؟ 60 سال 70 سال 80 سال، 60-70 سال زندگی گزارنے کے بعد ہمیں یہ یاد نہیں رہا، حالانکہ اللہ کے سامنے ہم نے وعدہ کیا، پوری آدم علیہ السلام سے لے کے اور آخری انسان تک جو بھی اس دنیا میں آیا اس نے اللہ سے وعدہ کیا، اللہ نے اس سے سوال کیا الستُ بربکم، اس نے کہا جی آپ ہمارے رب ہیں، قالوا بلی۔ اس دنیا میں نے 70 سال میں 60 سال میں ایسا رنگ جمایا، ایسا ہمیں اللہ سے دور کر دیا کہ 10,000 لوگوں میں سے ایک بندہ جو ہے اس کو یاد رہا کہ اللہ ہمارے رب ہے۔ یہ وقت سب پہ آنا ہے، یہ سب پہ وقت آنا ہے، جوان پہ بھی آنا ہے، بوڑھے پہ بھی آنا ہے۔ یہ شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے
کہ جی وقت ہم پہ نہیں آنا. وہ دوسرا تھا جس کے لیے مسجد میں اعلان ہوا کہ جی فلاں فوت ہو گیا ہے. وہ دوسرا نہیں تھا، وہ بھی ہم جیسا تھا، اس کی بھی ایسی خواہشات تھیں، اس کے بھی ایسے ہی ارادے تھے، سب کچھ ایسا ہی تھا، اس میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں تھا. بس اس کی مہلت ختم ہو گئی تو اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا، اس نے کہا جی آپ کا وقت ہو گیا. اور جہاں اللہ پاک چاہیں گے وہاں اس کا وقت ہو. ایک لمحے کی مہلت نہیں ملے گی، ایک لمحے کی. شداد نے حکومت بنائی نا، بادشاہ، جنت بنائی، جنت بنائی، اس میں سارا اس نے انتظام کیا، لیکن وہ اس کو دیکھ نہیں سکا. کسی نے ملک الموت سے سوال کیا، غالباً اللہ رب العزت نے ملک الموت سے یہ فرمایا کہ بھائی تمہیں کبھی کسی پہ ترس آیا؟ اس نے عرض کی کہ اللہ مجھے 2 دفعہ ترس آیا. اب اللہ پاک کی حکمت آپ دیکھیں. عرض کی کہ حضرت یہ اللہ جب ایک بار آپ نے حکم دیا، ایک جہاز تھا، وہ طوفان آ گیا، وہ ٹوٹنے لگ گیا، تو ایک ماں اور ایک دودھ پیتا بچہ وہ ایک تختے پہ تھے. آپ نے مجھے حکم دیا اس کی ماں کی روح قبض کر لو. مجھے ترس آیا کہ یہ سمندر ہے، یہ بیاباں سمندر ہے، بچہ ہے چھوٹا، یہ کیسے پلے گا، کیسے بچے گا، کیا ہوگا اس کا. لیکن اللہ کے حکم کو تو کوئی نہیں ٹال سکتا. اور پھر عرض کی یہ اللہ دوسری دفعہ مجھے شداد کا ترس آیا. ساری زندگی اس میں محنت کی، اس نے ایک جنت بنائی جس میں نہریں بہائیں، لڑکیوں کو رکھا حوروں کے نام پہ، سونے کو جمع کیا، سونے کے محلات بنائے، سارے کام کیے. لیکن جب اس کو دیکھنے کا وقت آیا آپ نے دروازے پہ فرمایا اس کی روح کو قبض کر، اس کی روح کو قبض کر. تو اللہ پاک نے فرمایا جس بچے پہ تمہیں ترس آیا وہ یہ شداد تھا، وہ یہ شداد تھا. آج ہم اپنی خواہشوں کو کھڑا کرتے ہیں نا، ہم خواہشوں کو کھڑا کرتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں جی مستقبل میں ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. اور جب اللہ پاک چاہتے ہیں 1 منٹ میں سب ختم ہو جاتا ہے. مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ اسپتال میں تو وہ کیا کہتا ہے کہ تھوڑی سی دیر آپ پہلے لے آتے، اس کو تھوڑی سی دیر پہلے لے آتے تو یہ بچ جاتا. پھر کیسے لے آتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کے وقت کو مکمل کر دیا. تو یہ وقت جو ہے یہ سب کا مکمل ہونا ہے، میرا بھی مکمل ہونا ہے، آپ کا بھی مکمل. پھر اس کے بعد کوئی مہلت نہیں ہے. اگر کوئی کہے جی مجھے ایکسٹرا وقت دے دیں تو یہ جو ہمارا آج کا وقت ہے یہ ایکسٹرا وقت ہے، یہ مہلت کا وقت ہے، یہ اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے. اب کوئی اس کو مہلت سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن یہ اصل میں اللہ کی طرف سے مہلت ہے. اور اس مہلت کے اندر ہم نے وہ سارے کام کرنے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں. یہ مہلت اللہ نے ہمیں دنیا کے کاموں کے لیے نہیں دی، یہ مہلت اللہ نے ہمیں اپنے راضی کرنے کے لیے دی ہے. وہاں جو وعدہ کیا تھا لستو بربکم قالوا بلا والا، اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے یہ مہلت دی. کسی کو 70 سال دی، کسی کو 80 سال دی، کسی کو 20 سال دی، کسی کو 40 سال دی. اس مہلت کے اندر اللہ کو راضی کرنا ہے. آج ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، فلاں بھی تو ایسا کرتا ہے، فلاں بھی تو ایسا کرتا ہے، فلاں بھی تو، میں نے پہلے بھی عرض کی جن فلاں کو ہم دیکھتے ہیں وہ ایک نیکی بھی نہیں دیں گے. آج ہم ٹخنوں سے اوپر شلوار نہیں کر سکتے جی، دوست اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ ہمیں مولوی کہتے ہیں. داڑھی نہیں رکھ سکتے کہ جی بیوی میری داڑھی نہیں رکھنے دیتی، سر پہ ٹوپی نہیں پہن سکتے. اور یہ جتنے رشتہ داروں، جتنے دوستوں، جن رشتوں سے ہم ڈر کے یہ کام نہیں کرتے، وہ حدیث کے اندر ہے ایک نیکی بھی نہیں دیں گے، ایک نیکی، سنگل ون.
ہر در پہ جائے گا وہ، اس بندے کا نام نہیں پتا کون ہوگا، ہو سکتا ہے میں ہوں، ہو سکتا ہے آپ، ہو سکتا ہے کون ہوگا، ایک نیکی بھی نہیں ملے گی دنیا میں، وہ نیکیوں کو ضائع کرتا رہا، جی فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، یہ وجہ ہے نا زیادہ، جی سر پہ ٹوپی پہن لوں گا تو لوگ مولوی کہیں گے، داڑھی رکھ لوں گا تو بیوی ناراض ہو جائے گی، عورت کو پردے کا کہہ دوں گا تو جی وہ تو لڑکے گھر چلی جائے گی، ساری دوستیاں، سارے رشتے، سارے ناطے آنکھ بند ہوگی ختم ہو جائیں گے۔ جتنا سگے سے سگا دوست ہے، میری 43 سال عمر ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کتنا عزیز دوست ہو، رشتہ دار ہو، محبت کرنے والا ہو اور اس کے ساتھ قبر میں لیٹا ہو، میں نے تو نہیں دیکھا، اگر آپ نے دیکھا ہو تو الگ بات، جتنا مرضی اس کو محبت کا دعویٰ ہو، آنکھ بند ہو گئی پھر اس کو کہتے ہیں جس کو مٹی کے حوالے کر دو، بس اس کو اللہ کے حوالے کر دو۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہمارا ایک محاورہ ہے، جو فوت ہے کہتے ہیں اللہ کو پیارا ہو گیا، بھائی مرنے کے بعد تو ویسے ہی چلا گیا، اگر زندگی میں وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا، مزہ تو جب ہے نا کہ بندہ زندگی میں اللہ کو پیارا ہو جائے، جس کو ہم کہتے ہیں جی ولی اللہ ہو گیا، اللہ کا دوست ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا، یہ کمال ہے کہ بندہ زندگی میں اللہ کو پیارا، مرنے کے بعد تو سارے ہی اللہ کو پیارے ہیں، پھر پتہ نہیں اللہ کو پیارے ہیں کہ نہیں ہیں۔ لیکن مزیدار بات یہ ہے، مردانگی تو یہ ہے، عمل تو یہ ہے کہ بندہ زندگی میں اللہ کو پیارا ہو، پھر اس کو دکھ غم تکلیف نہیں ہے۔ یہ جو دوستیاں ہیں اس کی، جس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کر لی، جس نے دوستی اللہ پاک سے کر لی، جس نے دوستی قرآن عظیم سے کر لی، دنیا کی دوستیاں اس کو قبر کے باہر چھوڑ کے چلے جائیں گی، یہ دوستیاں اس کو قبر کے اندر یاد آئیں گی، چھوڑیں گے نہیں اس کو۔ جس نے قرآن سے دوستی کی ہوگی، حدیث شریف کے اندر ہے، قرآن کی سورت جو ہے وہ قبر کے اندر آ جائے گی نور بن کے۔ اس کمرے کے اندر چلے جائیں، دروازے بند کر دیں، پنکھا بند کر دیں، لائٹ بند کر دیں، میں کہتا ہوں 10 منٹ نہیں رک سکتے، ایسا ہی ہے نا۔ اور قیامت تک، جب تک قیامت نہیں آئے گی، وہ 6 فٹ لمبائی اور 2.5 فٹ چوڑائی اور 4 فٹ اونچی قبر کے اندر قیامت تک رہنا ہے۔ کیسے ہوگی روشنی؟ اس کے لیے میں نے انتظام کیا ہے، بلب لگا دیے، پنکھا لگا دیا۔ وہاں کیا انتظام ہے؟ قرآن سے دوستی ہوگی، قرآن کی سورہ ملک جو ہے قبر کے اندر آ جائے گی، روشن کر دے گی قبر کو۔ نہیں کی ہم نے دوستی، پڑھتے ہیں ہم رات کو سوتے ہوئے سورہ ملک، کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمیں وہاں روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں سے اگر کوئی کہتے ہیں جی لاہور کام کے لیے جانا ہے، ہم سب سے پہلے پوچھتے ہیں جی وہاں رہائش کا کیا انتظام ہوگا؟ وقت کافی ہوگا، وہاں رہائش کا کیا انتظام ہوگا، وہاں کیا معاملات ہوں گے؟ کبھی ہم نے سوچا جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو وہاں کے کیا معاملات ہوں گے؟ تو میرے دوستو، آج وقت ہے، یہ جو آج وقت ہے یہ معاملات کا وقت ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ تو دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، موت سے پہلے پہلے جس نے اللہ کو راضی کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ استغفر اللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له
صلی اللہ علیہ طٰہٰ وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے۔ آپ کے طفیل جملہ صحابہ کرام، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و اجزام، خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں، زندہ اور مردہ سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف۔ تھوڑی دیر ہم اللہ کو یاد کریں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سر کو جھکا لیں، اپنی توجہ دل کی طرف رکھیں اور دل میں یہ امید رکھیں کہ اللہ پاک کی طرف سے محبت اور رحمت میرے دل میں آ رہی ہے اور اس کی برکت سے میرا دل نور ہو رہا ہے۔ یہ تسبیح چلائی جائے گی، نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، یہ صرف بزرگوں کا طریقہ ہے۔ اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں، وہ تسبیح کی آواز پہ یکسو رہتا ہے۔ تو لہٰذا جب تسبیح کی آواز آئے تو اس پہ یہ تصور رکھنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے، یہ میرے دل کی دھڑکن ہے، یہ کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ 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 اللہ۔ قلب کے اندر دھیان جما کر اللہ 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 کر، ہر دم عشق کی آگ لگا کر اللہ 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 کر۔ من عرف کا تصور جماعت فقد عرف کا یقین پکات، عناصر دل میں چھپات، اقرا کتاب ایک معنی پا کر اللہ 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 کر۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، اللہ اللہ اللہ۔ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ اللہ 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 اللہ۔ ذکر حق آمد غذائے روح را،
ذکر حق مرہم دل مجروحا اللہ 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 ذکر گو تا تیرا جانست پاکیے دل سے ذکر رحمانست مومنا ذکر خدا بسیار گو مومنا ذکر خدا بسیار گو تابعی درد و عالم و آبرو اللہ 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 Allah تکرار کسی نہ کر میرا تکرار کسی نہ کر انکار کسی نہ تقدار گا محشر تیرا رب تیری کولوں وقت نہیں ہو تیری ویکھ والی اظہار کسی نہ کر گل کر تو پہلا سوچ لئی گل کر تو پہلا سوچ لئی اظہار کسی نہ کر تقدار محشر تک جی آمنا سامنا ہو جائے جی آمنا سامنا ہو جائے چپ کر کے شیش جھکا دے ہو جائے گا سرما تو
کتھے اکھیاں چار نہ کر بیٹھی رات تک رہے گا محشر تک تکرار کتھے نہ کر بیٹھی اظہار مرشد دی مرضی انکار کتھے نہ کر بیٹھی رات تک رہے گا محشر تک عالم فانی سے ہوگا پوچھ تیرا ایک دن عالم فانی سے ہوگا پوچھ تیرا ایک دن اور بنے گا تیرا ایک دن اور بنے گا یہ تیرا ایک دن عالم فانی سے ہوگا دور نظروں سے رہے گی روشنی مہتاب کی دور نظروں سے رہے گی روشنی مہتاب کی قبر میں دیکھیں گے آنکھیں اندھیرا ایک دن قبر میں دیکھیں گے آنکھیں اندھیرا ایک دن عالم فانی سے ہوگا اے جلالی کیوں لگائیں ہم کسی سے اپنا دل اے جلالی کیوں لگائیں ہم کسی سے اپنا دل ہم کو بھی کرنا ہے جنگل میں بسیرا ایک دن ہم کو بھی کرنا ہے جنگل میں بسیرا ایک دن عالم فانی سے ہوگا کہہ رہی تھی موت یہ کیوں جینے پہ مغرور ہے کہہ رہی تھی موت یہ کیوں جینے پہ مغرور ہے مسافر دم نکالوں گی میں تیرا ایک دن مسافر دم نکالوں گی میں تیرا ایک دن عالم فانی سے ہوگا پوچھ تیرا ایک دن اور بنے گا جنگل میں یہ ڈیرا ایک دن عالم فانی سے ہوگا
بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جاوانا عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جاوانا کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے ہمیں دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جاوانا اللہ 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 پینے کو تو پی لوں گا، پرہیز درازی ہے، پینے کو تو پی لوں گا، پرہیز درازی ہے، مرشد میرا ساقی ہو، مرشد میرا ساقی ہو، نقشبندیاں میں خانہ بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جاوانا دنیا میں مجھے آپ نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے آپ نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جاوانا جی چاہتا تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جاوانا عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا
Allah. 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 آپ کے آستاں پہ آئے آپ کی یاد کھینچ لائی آپ کے آستاں پہ آئے آپ کی یاد کھینچ لائی رکھے خدا سلامت آپ کے در سے آشنائی رکھے خدا سلامت آپ کے در سے آشنائی آپ کی گلی کے پیر میری زندگی کا حاصل آپ کی گلی کے پیر میری زندگی کا حاصل آپ کے در سے آشنا ہوں یہ میری پارسانی آپ کے در سے آشنا ہوں یہ میری پارسانی میں کبھی جو ڈگمگایا میں کبھی جو لڑکھڑایا میں کبھی جو ڈگمگایا میں کبھی جو لڑکھڑایا آپ کی مستی نظر مجھے تھامنے کو آئی آپ کی مستی نظر مجھے تھامنے کو آئی آپ کے آستاں پہ آئے آپ کی یاد کھینچ لائی رکھے خدا سلامت آپ کے در سے آشنائی دعائے خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير یا اللہ پاک رضا والی زندگی عنایت فرمائیے یا اللہ پاک رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے وہ اعلانیہ ہوں یا خفیہ ہوں بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں یا اللہ پاک اپنی رحمت سے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک ہم خطا کار ہیں ہم سیاہ کار ہیں یا اللہ پاک ہم اس مجمع میں آپ کی یاد کے لیے اکٹھا ہوئے یا اللہ ہم مجرم ہیں ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں یا اللہ پاک ہمارے ہاتھ آپ کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ہم آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ ہم آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں یا اللہ پاک اس نسبت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک ہم دنیا کی رنگینیوں میں مست ہو گئے یا اللہ پاک ہمیں حالات میں یا اللہ پاک ہمیں نفس نے آپ سے دور کر دیا یا اللہ پاک اپنی محبت نصیب فرمائیے یا اللہ پاک ہم پہ رحم فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک آپ نے ہماری جتنی بھی عمریں رکھی ہیں یا اللہ پاک پوری عمر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائیے یا اللہ پاک اتباع کی حالت میں ہمارا خاتمہ فرمائیے یا اللہ پاک ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائیے یا اللہ پاک ہماری غلطیوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائیے یا اللہ پاک ہمیں اپنی ذات کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ ہم میں ہمت نہیں ہے یا اللہ پاک ہماری ہمت ہے یا اللہ پاک ہمیں ہمت عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہمیں نماز کا پابند بنائیے یا اللہ پاک ہمیں تہجد کا پابند بنائیے یا اللہ پاک آپ کے در پہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے یا اللہ پاک ہمارے سینوں کو اپنی یاد کے لیے کھول دیجئے یا اللہ پاک ہم پر رحم فرمائیے یا اللہ پاک روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائیے یا اللہ پاک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم
یا اللہ پاک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یا اللہ ہم پر رحم فرمائیے، یا اللہ پاک ہماری اولادوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جاری فرمائیے، یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے، جو قرض میں مبتلا ہے غیب کے خزانوں سے ان کا قرض ادا فرمائیے، یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہے نیک صالح وارث عطا فرمائیے، یا اللہ پاک جن کی اولاد فرما بردار نہیں اپنے فضل سے ان کو فرما بردار بنائیے، یا اللہ پاک جن بچے بچیوں کی رشتوں کا مسئلہ ہو ان کو جوڑ کے صالح رشتے عطا فرمائیے، یا اللہ پاک حاضرین مجلس کی ہر قسم کی جائز اور شرعی حاجات کو پورا فرمائیے، یا اللہ یہ آپ کے بندے ہیں میں بھی آپ کا بندہ ہوں، یا اللہ پاک ان کی کوئی حاجات ہوگی ان کی کوئی مشکلات ہیں کوئی پریشانی، یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں آپ ہمیں دینے والے ہیں، آپ نے فرمایا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں سنوں گا، یا اللہ ہم آپ کے آگے سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں دین دنیا کی خیریں عطا فرمائیے، یا اللہ پاک دین دنیا کی عزتیں عطا فرمائیے، یا اللہ پاک دین دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیے، یا اللہ پاک جتنے بھی شیور شر ہیں وہ ہم سے دور فرمائیے، یا اللہ پاک ہمارے جو بڑے اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے، یا اللہ پاک ان پر رحمت والا معاملہ فرمائیے، یا اللہ پاک ان کی قبروں کو منور فرمائیے، یا اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائیے، یا اللہ پاک جو ہمارے بڑے حیات ہیں ان کے علم میں عمروں میں برکت عطا فرمائیے، یا اللہ پاک ان کو صالحین والی زندگی عطا فرمائیے، یا اللہ پاک ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، یا اللہ پاک جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، یا اللہ پاک ہم نے اپنی گمان کے مطابق مانگا، یا اللہ پاک آپ کی تو رحمت والی ذات ہے، آپ کی تو عطا والی ذات ہے، آپ کی تو بخشش والی ذات ہے، یا اللہ پاک آپ اپنی رحمت کے مطابق آپ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیے، یا اللہ پاک مجمع میں کوئی نیک بندہ ہوگا جس کی آمین آپ کو قبول ہوگی آپ کو پسند ہوگی، یا اللہ پاک اس آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، یا اللہ پاک نیک لوگوں کی دعاؤں میں ہمارے حصے کو جاری فرمائیے، یا اللہ پاک ہماری دعاؤں میں ہمارے جو بڑے اس دنیا سے چلے گئے ان کے حصے کو جاری فرمائیے، یا اللہ پاک صالحین میں شمار فرمائیے، یا اللہ پاک ذاکرین میں شمار فرمائیے، یا اللہ پاک تائبین میں شمار فرمائیے، یا اللہ پاک ہمیں مانگنے والوں میں شمار فرمائیے، یا اللہ پاک ہم پر رحم فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين۔